तो आऊँगा। सोचते तो होंगे लोग फ़ोन कॉल पे आ जाते हैं, सैयद बुलाता है तो फिर आता है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है मेरे पास अली बराए फ़रोख्त नहीं है। मेहरबानी 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 अली बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। 19 साल हो गए इस मेंबर पे आए हुए, सरकार के करम से, सरकार के अमर से मुश्किल है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी क्या बात है, शुक्रिया हज़ूर। मेहरबानी। अगर कोई बंदा करबला सुन 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 के सुन ना हो, बहुत शुक्रिया, कदरदान हो जो मिलोगे, मेहरबानी। कोई बंदा करबला सुन सुन के सुन ना हो तो करबला एक बहुत बड़ा आफाकी पैगाम देती है। मुझे टोबा टेक सिंह वाले कहें, सैयद पहली दफ़ा हमारे शायर आयो तो शहर में आके थोड़ा बता तो जाते ना कि क्या पैगाम देती है, करबला क्या कहती है। और अगर हम आपको कहें कि पूरी करबला का निचोड़ एक जुमले में दो तो क्या कहोगे? कहूँगा करबला वो कमाल है जो लालची को कबूल नहीं करती है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी, आपकी क्या बात है, आपके मयार समाज की क्या बात है, बहुत शुक्रिया हज़ूर, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। करबला लालची को कबूल नहीं करती, करबला लालचियों को छुट्टी देती है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी चीज़ का भी हो, लालचियों को छुट्टी है। करबला हौर बनाने की फैक्ट्री है। मेहरबानी, भाई शुक्रिया टोबा वालों, भाई बहुत शुक्रिया। करबला मिजाजों को बदलने का कारखाना है। कोई समझे तो करबला किसी किस्म की कोई तलब इस घर से रखता हो उसको दे देती है, कबूल नहीं करती। हो सकता है मेरे खिताब के बाद मज़र भी को कहे, मज़र यार तू बोला तो लाए सैयद को, हमें परेशान करके चला गया और कुछ न मांगे इस घर से, जन्नत तो हमारा हक है ना, शिया है तो जन्नत भी न मांग। मेहरबानी, बात आ गई तो मैं अर्ज करके जा रहा हूँ। फरमाया मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, हुब्बे आले मोहम्मद रखने वाला मग़फ़रत शुदा भी है, शहीद भी है। जिसने जाना ही मकाम शहादत पे है, दर्जा शहादत पे, वो भी जन्नत मांगे। हजूर मैं एक और बात, सैयद ज़ादा आपके शहर को देखे जा रहा हूँ, कोई कहे ना कि सैयद मिंबर पे आके जन्नत के बारे में इतनी बड़ी बात कर गया, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद समझा जाता तो बात क्लियर हो जाती, तो उसको मैं समझाता नहीं हूँ। आओ बहलोल के पास चलते हैं। भाई आपके मयारे समाज की क्या बात है जनाब बहलोल? टोबा टेक सिंह वाले मोमिनीन को मैं साथ लेके तेरे पास आया हूँ। ओ अली का आशिक, अली का शिया। हम नमाज में भी खुदा से कहते परवरदिगार जन्नत दे, रोजे में भी कहते खुदा जन्नत दे, अज़ादारियों में भी कहते खुदा जन्नत दे। बताइए क्या शिया वो है जो जन्नत मांगे? कहने लगे आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपका मिजाज हो, मेरे से पूछोगे तो शिया वो नहीं जो जन्नत मांगे, शिया वो है जो जन्नत बांटे। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी। आए जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपके मयारे समाज की क्या बात है। खुद के अगर प्यार नहीं होते तो हम एक पल में बनाकर बांट सकते हैं। बताया शान बहलोल की वसअत से ये खुद तो मेरे गदागर भी बांट सकते हैं। माशाल्लाह, ये शायरी के लिए डायरी रखी है, जितना कहोगे। थोड़ा सा मैं तमहीद आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। बड़ा प्यारा इन्होंने पढ़ा है, मौला सेहत ईमान सलामत रखे, साहिब ज़मान के वफादारों में शुमार फरमाए। बल्कि दुआ मांगा करो, एक दूसरे को जब मिला करो ना, गले से लगाया करो, सीने से लगाया करो। मोमिनो दुआ दिया करो, मोमिन दुआ के मामले में कंजूस नहीं।
मासूम से पूछा गया मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया पहले दूसरे के लिए मांग। मेहरबानी मेहरबानी हजूर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले दूसरे के लिए मांग, दुआ मांगा करो, सीने से लगा के दुआ दिया करो। सारी दुआओं की सबसे बड़ी दुआ, परवरदिगार ये मेरा मोमिन भाई है, ये अली वाला है, ठीक है इसके दिल में अभी उतना अली नहीं आया जितना अली आना चाहता था। असल में इसने 13 रजब तो मनाई, दिल को काबा नहीं बनाया। हाय हाय हाय, मेहरबानी, ये मेरे दिल का एक जुमला था जो मैं पहली दफा ले गया हो, मैं बहुत शुक्रिया। ये हो या मैं हो, वैसे अभी नहीं बना सके दिल को काबा, बना लेते तो अली बैठ जाता। परवरदिगार दुआ कर रहा हूँ तेरी बारगाह में इस करीम घराने के सदके, इसका और मेरा शुमार इमाम के लश्कर में फरमा। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। खुदाया इनको और मुझे कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए महदी के हम रकाब करार दे। दुआ मांगा करो, बहुत शुक्रिया, तोहफा था मैं दे के जा रहा हूँ। दुआ मांगा करो और इंशाअल्लाह ऐसा हो नहीं सकता मोमिन दुआ मांगे और कबूल ना हो। बहुत शुक्रिया। दुआ भी हो तो कमाल हो और साथ लेके चलने वाली हो। ये यहाँ अकीदे के बारे में मैंने एक जगह बात की तो एक साहब ने मुझे थोड़ा सा फरमाया कि सैयद अकीदे नहीं मिलते तो फिर हम उनके लिए भी दुआ करें। अकीदे नहीं, मैंने कहा अगर तो अकीदों का फैसला तूने करना है तो ना मांग यार, हम सादात है, हमारे पास मेहरबानी ज़र्फ़ की वुसअत है, बहुत शुक्रिया। अगर अकीदों का फैसला तूने और मैंने करना है फिर तो ना मांगे। अगर अकीदों का फैसला मौला ने करना है फिर तो अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, किसी के दिल में अगर अली बुलंद ज्यादा आ गया, उसने दिल को काबा बना लिया और अभी कोई बनाने के चक्कर में है, कुछ बुत भी हैं तो कोशिश कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह करे बुत टूट जाए, अली बैठ जाए। कोई बात नहीं, जैसा भी ये है तो मौला का चाहने वाला। हजूर ये बड़ा ज़रूर, अभी मैं रास्ते में एक पंप पे रुके हैं इधर कमालिया इंटरचेंज के सामने, अलकाइम नहीं पंप, वहाँ वो बलोच साहब थे, शेर बहादुर साहब, रास्ते में गुफ्तगू, मैंने उनको बिठा लिया और गाड़ी में चले उधर आपके करीबी पढ़ के वापसी पे आपको छोड़ते जाएंगे, शायद तशरीफ़ फरमा, उनके रिश्तेदार दोस्त भी बैठे थे वो आए होंगे। मुझे कहने लगे शाह जी आपस में जो इख्तलाफ है इसके पीछे क्या मामला है? मैंने कहा मार्फत इमाम नहीं है। अभी यकीन कीजिए सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मार्फत इमाम ज़मान, बहुत शुक्रिया, मार्फत इमाम ज़मान नहीं है। तो वो बात करने लगे, बात करते करते एक बात मेरे ज़हन में आई। मैंने कहा जिसको भी कहते हो ना मोमनो इकट्ठे हो जाओ, इंतज़ार करो, फैसला करने वाला आ रहा है, वो बेहतर कर लेगा फैसला। कहते हैं शाह जी 5 उंगलियां बराबर ही नहीं, कैसे हम इकट्ठे हो? मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, 5 बराबर नहीं, लेकिन जब मकसद एक हो, मकसद मेहरबानी, जब मकसद मौला हो। तो वो एक जगह गया तो मैंने कहा जी मकसद एक हो, बंदा उधर खड़े होकर कहते हैं शाह जी मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा जब मकसद हो लुकमा उठाना है, मकसद एक हो, 5 एक जैसी नहीं। देखना यार, देखना यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। अच्छा जिसने भी मेरे बात खिताब करना है जरा थोड़ा रेस्ट कराइएगा, मैंने अभी आज तवील खिताब करना है, ये ना हो ले और फिर वो जल्दी होती है ना, कोई भी है, कोई भी है मेहरबान। मुझे अभी इस चार्ट पे गुफ्तगू करनी है, मुझे अच्छा लगा ये लगा है। मेरे पास एक सवाल भी आया है, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। मैंने लंदन एलिवेट टीवी पे बैठ के भी मोमिनीन के सवालों के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से जवाब अर्ज़ किए हैं। मैं इस कौम के लिए हाजिर हूँ, मैं घर घर गाँव गाँव शहर शहर जा रहा हूँ। ये मेरे खून पे कर्ज है, ये कोई एहसान नहीं, किसी पे कोई मज़हब पे एहसान नहीं, ऐसे ही सरदार ये खून पे कर्ज है। हमारी जत ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाया। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी तौबा वालों, क्या मयार सबात है। चलो जी एक बात मैं ऑन द रिकॉर्ड करके मैं अब यहाँ आने लगा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसी पे ही थोड़ी सी गुफ्तगू। मदर जी आ जाओ, जब तक आप चाहोगे इंशाअल्लाह मैं पढ़ूँगा।
آپ آؤ. اس کی بڑی خواہش تھی. اچھا بھائی ہیں جو شیڈیول بناتے ہیں ان کو میسج کرتے رہے, کال کرتے رہے, وہ تھوڑا سا کچھ ٹائم کیا. آج پنڈی بھی 4 مجالس تھی. اس کی محبت مجھے اتنے بڑا طویل میسج کیا, بڑا میسج کمال, محبت بھرا تھا, اور امام کی باتیں تھیں. سید میرا علاقہ بھی معرفت امام سننا چاہتے ہیں. سید ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا کوئی حوصلہ بڑھائے, ہماری کوئی ہمت بڑھائے, ہمیں کوئی مولا تک جانے کی کوئی راستہ دکھائے تاکہ ہم منزل تک پہنچیں. مظہر بھائی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. ایک نعرہ لگاتے ہو سارے جلوسوں میں, حق کا سیدھا لگاتے ہو نا. لو جی بات شروع ہو گئی مظہر بھائی. حق کا سیدھا راستہ, پھر سوچ کے کہو حق کا سیدھا راستہ. اگر میں آپ کی اتنے کمال سامعین میں سے کسی ایک سے پوچھوں یہ راستے کس لیے ہوتے ہیں, آپ کہو گے شاہ جی منزل پہ پہنچنے کے لیے. جیسے بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر دی, میں کہوں گا حضور میں مثال ہی دے سکتا ہوں. وہ کہیں گے جی کیا دیجئے مثال. میں جی لاہور سے چلا, پیچھے جکڑ والا پروگرام چھوڑ دیا, لاہور سے چلا, کہاں جا رہے ہو؟ توبہ ٹیک سنگھ اٹھوال ہے نا, بہت شکریہ, اٹھوال جا رہے ہو جی. اچھا ٹھیک ہے جی, کیا کرنے ہیں؟ میں نے کہا ان کے مرکزی بارگاہ میں ذکر کرنے. میں لاہور سے چلا, راستہ تھا یوں چلتے چلتے جو مجھے یہاں لے آیا, یہ تھی میری من. فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی, فرض کرو میں امام بارگاہ بھی نہ آیا, میں اٹھوال کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا, چوکوں کے راستے, بازاروں کے راستے, سارے راستے دیکھ کے لاہور پہنچ گیا. سنو جی کیسا رہا؟ میں نے کہا میں اٹھوال کی گلیوں کے راستے, چوکوں کے راستے, بازاروں کے راستے دیکھا ہوں. کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. بہت شکریہ حضور, میں نے مثال دی ہے, بندے بچے تک بات پہنچ جائے. مولا خوش رکھے آپ کو, مہربانی. حق کا سیدھا, پھر ماننا پڑے گا اس ذکر کی قسم, کربلا راستہ ہے, منزل کا نام امام زمانہ ہے. بہت شکریہ سید. مہربانی. کربلا راستہ, حق کا سیدھا. کبھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل نہیں, راستہ, راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اگر کربلا راستہ, کاظمین بھی راستہ, کاظمین راستہ تو نجف بھی راستہ. بھائی بہت شکریہ. منزل امام زمانہ. میں سارے اتفاق کر گیا ہوں, لیکن کوئی چند ایک ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو ابھی تک شاید میں ان تک پہنچا نہیں پایا. یہ نہیں کہوں گا وہ سمجھ نہیں سکے, پہنچا نہیں پایا. میں آسان انداز میں اب دکھا کے پہنچانے لگا ہوں. الحمدللہ ہم سب, خدا کا بڑا احسان ہے, سب نماز پڑھتے ہیں, خدا کا بڑا شکر ہے. میں نے اس قوم کو بڑے بڑے فورم پہ یہی کہا, یہ قوم نمازی ہے. میں نے کہا انہی کو تو پتہ ہے قربت اللہ کا مقصد کیا ہے. مطلب بھی سنیے گا, نماز کے بعد الحمدللہ ہم سب تسبیح پڑھتے ہیں. کبھی سید میں اس علاقے میں آؤں تو آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ کوئی 2-3 راز تسبیح کے بھی بتاؤ. میں پھر بتاؤں گا. آج اہل سنت, اہل تشیع کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے نماز کے بعد, وہ تسبیح سیدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی گفتگو سرکار کا صدقہ کریں گے. لوگ جی تسبیح ہم نے پڑھی, تسبیح کے بعد ہم نے زیارت پڑھی. منزل بتانے نہیں, دکھانے لگا. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا, کاظمین, نجف, پتہ نہیں کون ہے منزل. بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم یا شریک القرآن کہنے پہ جب کمر اور آنکھیں جھک جائیں اسے کہتے منزل امام زمانہ. مہربانی مہربانی مہربانی. سارے معصوموں کو سلام کیا, لیکن جو ہی منزل پہ آج جھک گئے, آنکھیں بھی بند, کمر بھی جھک گئی. یہ بات سے بات آگئی, چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. حضور ہم نے سلام میں بڑے کمال انداز کے الفاظ معصومین کے کرم سے جو ہم تک پہنچے وہ بیان کیے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. حضور شریک القرآن, شریک کہتے ہیں بچوں پارٹنر کو, بھائی وال کو, سانجھیدار کو. شریک القرآن. میرے حضران اہل سنت کا متفق ہونا ضروری نہیں. شریک القرآن, اکیلے بیٹھ کے سوچنا, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟
بھی بہت شکریہ. السلام علیکم یا شریف, سلام کرتے کرتے آخری سلام پہ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان الامان الامان. یہ بچوں کو میں اور بچیوں کو جوان جو ہماری آنے والا مستقبل ہے ان تک میں چاہتا ہوں یہ میسج پہنچے. ہم نے تو روٹین کا حصہ بنا لیا نا, خلیفۃ الرحمن علامہ نماز ختم نہیں. ایک ایک اسم سرکار میں بڑے بڑے اسرار ہیں. السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان الامان 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 من فتنت الزمان من جور زمان من شر شیطان. اے زمانے کا صاحب ہمارا آپ پر سلام. اب منزل کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ذرا دیکھیے گا. اچھا دیکھو, ہم نے 13 معصوموں کو سلام کیا مگر یہ کام ہم نے منزل کے ساتھ کیا. کیا؟ الامان. ہم نے رسول کو بھی سلام کیا, علی کو بھی سلام کیا, ہم نے سیدہ کو بھی سلام کیا, مگر الامان نہیں کہا. الامان صرف منزل کو کہا. الامان کا مطلب بچوں ہے, عربی میں اگر دیکھو تو ہے پناہ دے, بچا لے. الامان الامان من فتنت الزمان من جور زمان من شر شیطان. بچا زمانے کے فتنے سے, بچا زمانے کے جور سے, بچا شیطان کے شر سے. بچا, پناہ دے زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے بچا. مولا کو کہہ رہے. اب پتہ چلے گا منزل کون ہے. صرف توبہ ٹیک سنگھ میں ہر جگہ موالیہ نے حیدر قرار نے کہا ہمیں بچا نہیں. پیچھے کمالیہ, چلتے 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 لاہور, آگے سیالکوٹ, ادھر جاؤ تو سندھ, ادھر جاؤ اسلام آباد سے آگے پھر ہمارے ہمسائے ممالک, چلتے 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 یورپ, پھر آگے کینیڈا, امریکہ. 24 گھنٹے میں سائنس ثابت کر چکی ہے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں علی والے ہوں اور نماز نہ پڑھیں. 24 آور. بچوں یہ کبھی میں دوبارہ آیا نا آپ کے شہر میں بتاؤں گا یہ سورج کے کیا معیار ہیں, اور سورج شمس کہتے کسے ہیں. اگر یہ شمس ہے تو پھر الشمس کون ہے؟ کریں گے اس پہ بھی بات حضور. بچوں یہ بھی ایک راز ہے بچوں, چلو اس پہ ایک چھوٹی سی بات حضور سید میں کرنے لگا ہوں. شمس ڈوبتا نہیں, سورج ڈوبتا نہیں. یہ ظاہری لگ رہا ہے کہ یہ سورج ڈوب گیا رات آ گئی, یہ ڈوبا نہیں, یہ یہاں ڈوبا کہیں اور نکلا. یہ یوں چکر ہے, ڈوبتا نہیں. سورج ڈوب جائے تو کائنات ڈوب جائے. 24 گھنٹے سورج اپنی آپ و تاب سے چمکتا ہے, بڑے بڑے اسرار چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارے پاس آج کل ٹائم کم ہے, ہم ان چیزوں پہ فکر کرتے ہی نہیں. ہماری زیادہ سے زیادہ سوچ یہ جاتی ہے اس کے پاس یہ 4 مرلے کا گھر تھا, 15 مرلے کا کیسے آ گیا. اس کے پاس وہ پرسوں تو 20,000 کا موبائل تھا, 2 لاکھ کا لے لیا. اس کا وہ 6 کلے زمین تھی, اس کی 25 کلے بن گئی. ہم ان چیزوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں, پھر قبر میں کہیں گے کاش وقت مل جاتا. جاگنا یار, جاگنا یار, سونا یار. سوچ ہے اگر تمہارے تک پہنچ جائے, بعد میں کہیں ابھی یہی سوچتے رہتے اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ. نکلو ان چیزوں سے. یہ علی والوں کا شیوا نہیں, علی والے جلتے نہیں. کسی کی گاڑیاں, کسی کی کوٹھیاں, کسی کمال دیکھ کے دعا کیا کرو اللہ اسے اور دے, کیونکہ دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے چلنا ہو. ماشاءاللہ یا علی, یا علی, تھینک یو بیٹا. آپ کی کیا بات ہے, جلتا وہی ہے جس نے آگے جلنا ہو. ویسے آپس کی بات ہے, شیعہ جلتے تو نہیں, شیعہ تو چل. بے بہت شکریہ. اس لیے کسی کی چیز دیکھ کے دعا دیا کرو, خدا انہیں اور دے, اللہ انہیں اور دے. مجھے کس بات کی گھبراہٹ ہے. ایک بچہ میں نے خطاب کیا, شاہ جی باہر مل گیا, مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ ممبر پہ سید اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے, لیکن آپ نے ایک بات کر کے مجھے تو بڑا حیران کر دیا. دیکھو ہم کسی کوٹھی دیکھے ہی نا, 10 مرلے کی کوٹھی, 2 کنال کی کوٹھی, 10 کنال, ہمارے پاس تو گھر ہی رینٹ کا ہے. میں نے کہا بیٹا ویسے سچی بات بتاؤں, کہنے لگے جی. میں نے کہا بیٹا پوری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے, ملکیت آل محمد کی ہے. ابھی بہت شکریہ یار, ابھی بہت شکریہ یار, مہربانی یار, مہربانی یار, ابھی بہت شکریہ, مہربانی حضرت. پوری حیدری, پوری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے,
مہربانی حضور ملکیت اس مقدس گھرانے کی ہے. کبھی یکم ذی الحج مظہر میرا اس روٹ پہ ٹور ہوا, مجھے یاد کرانا, میں علی کی شادی سناؤں گا اور علی کی شادی میں بتاؤں گا حق مہر میں کیا کیا چیزیں تھیں. ہائے ہائے ہائے, پوری ملکیت, بہت شکریہ, پوری ملکیت آل محمد کی ہے, اسی کریم گھرانے کی ہے. بیٹا شکر پڑھا کرو, جو مل گیا محنت کرو, جتنا عطا کر دے اس پہ راضی رہا کرو. کہنے لگے سید آپ ویسے بتا تو رہے راضی رہنے کی, لیکن حالات بڑے عجیب. میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہے میرا باپ دنیا سے گیا ہے, وہ تو مجھے دے کے کچھ نہیں گیا. اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کے گیا, اتنی کھلے زمین, اتنا بینک بیلنس, اتنا کوئی دے گا, میرا باپ تو دے کے کچھ نہیں گیا. میں نے کہا بیٹا آج شکوہ کیا ہے, آئندہ نہ کرنا. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا باپ کچھ نہ دیتا, علی تو دینا ہے نا. کیا معیار سماعت ہے یار. مہربانی بیٹا, بہت شکریہ. بچے بڑی بات ہے, مظہر تیرے شہر کے بچوں کی کیا بات ہے. بچہ مجھے دیکھ کے کہتے کیا کہنے, بڑی بات ہے ماشاء اللہ. بیٹا آپ کی ماؤں کو سلام جو آپ کی تربیت کرتی ہے. بس ماؤں کو کہہ دینا, بلکہ سن رہی ہیں, آپ نے یاد دہانی کرانی ہے. ماما سید آئے تھے ہمارے علاقے میں, وہ بتا گئے آپ ہماری بڑی اچھی تربیت کرتی ہیں, کچھ چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں. پوچھے گی کیا؟ ان کو کہنا ماما جب ہم صبح صبح اٹھے نا فوراً کہا کرو پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کرو. مہربانی مہربانی مہربانی, بہت شکریہ امام کو, بہت شکریہ امام کو سلام کرو. بچے آپ پوچھو گے ماما آپ نے سلام تو ہمیں یاد دلایا, لیکن ماما سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا شیعہ حکم جو ملے نا اس کا فائدہ نہیں سوچتے. گہری بات تھی, صاحبان عرفان کے لیے تھی. صاحبان مہربانی, بہت شکریہ. اچھا جی تحفہ تھا جس تک یہ جملہ پہنچاؤ. شیعہ فائدہ سمجھ کے نہیں کرتے, شیعہ امر سمجھ کے کرتے ہیں. پھر بھی بچوں ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آ جائے اماں سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے. میری بہن آپ کو بتائے گی, میری ماں آپ کو بتائے گی, بابا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. مہربانی مہربانی حضور, آپ کی کیا بات ہے, آپ کے معیار سماعت کی بیٹا کیا بات ہے. بہت شکریہ بیٹا. بیٹا دو تین کام اور ماما کو یاد کرا دینا, ان کو کہنا میری بہنیں بیٹیاں سنیے گا, حضور بچوں کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا. خدا کی قسم میں اسلام ان سے سیکھتا ہوں. شاہ جی کتابوں سے پڑھا ہے, سکھاتے یہ ہے. شاہ جی دیکھو پلیٹ ان کے سامنے گوشت کی بھر کے رکھو اور ہمارے سامنے بھی رکھو. ہماری خواہش ہوگی دوسرا نہ کھائے, ان کی خواہش ہوگی سب کھائیں. بتاؤ اسلام ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ بہت شکریہ یار, مہربانی. مجھے اسلام یہی سکھاتے ہیں. خدا کی قسم کسی گھر چلے جائیں, کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. اسلام میں حیا ہوتا ہے. یہ اسلام سکھاتے ہیں, یہ بڑے بات. اس لیے تو میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کروا کے دعا منگواتی ہے, کیوں قبول ہوتی ہے. بہت شکریہ. ان سے اسلام سیکھتا ہوں. یہ کسی بھی باپ کی اولاد اپنے باپ کو یہ نہیں کہے گی مجھے محل میں کیوں نہیں رکھا, عام سے کچے گھر میں رکھا ہے. یہ شاکر ہیں, شیعہ جو ہیں. بیٹا دو باتیں اور بس سن لو, بڑی اہم ہے. اپنی ماما کو کہنا ہمارے سید آئے تھے, وہ ممبر پہ بتا گئے ماما جب ہم اسکول جانے لگے یا کالج جانے لگے تو ماما آپ نے ہمیں سپرد امام کر دینا ہے. بہت شکریہ. جاؤ مولا کے حوالے. اور ماما سید بتا کے گئے تھے امام کا ظہور اچانک ہونا ہے. ماما امام آ گئے تو پھر کعبے ملیں گے. او جی ایک نئی بات نہ چھڑ جائے, وہ جی کعبے کیسے جائیں گے, ہمارے پاس تو جہاز کے ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں. بتانا شیعوں کے مولا خوشخبری دے گئے, عاشق تم بننا, گھبرانا نہیں, پہلا قدم اٹھوال, دوسرا کعبہ میں ہوگا. مہربانی.
الأجل 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 سوال لکھنا پرچی پہ لکھا تھا وہ پرچی پہ اس کی بیگ پہ لکھ دے یہ ہے اس پہ لکھ دے کوئی بات نہیں ہے اچھا چلے سوال لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں حاضر ہوں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں میں بھی چاہتا ہوں جو سرکار کا صدقہ تیل لگا کے آیا ہوں سجایا کر کے جاؤں مہربانی بادشاہ کا صدقہ لگا کے آیا ہوں نا بندے کہتے ہیں شاہ جی اتنی دور دور جاتے ہو عجیب ویسے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا میرے اپنے رشتہ دار ہوں خاندان ہو میرے بچے مجھے حکم کریں بابا وہاں لے جاؤ میں کسی کو کہوں گا یار پیسے دے میں نے کہا اگر میں پیسے مانگتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے بچوں سے محبت نہیں اگر نہیں مانگتا تو کم از کم بچوں جتنی محبت مجھے حسین سے ہونی چاہیے ہائے 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 مہربانی بیٹا ویسے ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں میں بچے آپ کی طرف آ رہا ہوں بیٹا بات سے بات چل پڑی ایک بات اور آنے والا ہے علی کا بیٹا علی کے گھر کا مزاج ہے کوئی علی کعبے میں آتا ہے کوئی علی کعبے پہ آئے گا آنے والا علی کا بیٹا ایک خطبہ دے گا اٹھوال والوں ٹوبے والوں ایک خطبہ دے گا بادشاہ معظم بڑا طویل خطبہ یہ خطبہ علی بادشاہ نے پہلے ہی بتا دیا میرا بیٹا یہ خطبہ پڑھے گا نظر میں آپ سے تقاضۂ فیس کر رہا ہوں ایک پمفلیٹ کی صورت میں یہاں بھی لگاؤ جہاں جہاں بس چلتا ہے ہر امام بار کا لگاؤ خصوصاً پڑھنے والوں کے سامنے ضرور ہو سرکار آ کے کہیں گے شاہ جی ایک طرف میری طرف دیکھنا شاہ جی پھر لکھنا سید ایک دفعہ صرف میری طرف دیکھ لو سرکار اس خطبے میں کہیں گے دنیا والوں کو دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو میری پوری تقریر ایک طرف میرا یہ سرکار کے صدقے نکلا وہ جملہ ایک طرف دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو وہ دینا ہے اور حساب دینے کے لیے جب سلمان سے پوچھا سلمان صاحب آپ نے بھی دینا ہے میں نے بھی دینا ہے سرکار سلمان ہمیں بتا تو صحیح کہ کوشش کر بے لوس بن تاجر نہ بن دنیا کے معاملے میں تجارت کر نوکری کر صلہ لے کاروبار کر منافع کما حسین کے ساتھ تجارت نہیں شاہ جی میں ایک 4 مصرے کہہ کے جا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ توبہ کی طرف اسد بخاری کا داخلہ بند ہو جائے گا بڑے عرصے بعد مجھے مومن دوست جو ساتھ ہیں نا وہ بڑا روکتے ہیں لیکن میں کہنے لگا ہوں عرض کر رہا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ بہت شکریہ یار مہربانی یار کیا بات ہے یار پھر عرض کروں 2 مصرے اور نہ عرض کر دوں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے بیٹا بہت شکریہ بیٹا میں بس 2 جملے بیٹا میں آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ میری بیٹیوں تک بھی پیغام پہنچے میرا بچہ جا کے آج ماں کو کہنا کل سے میری اماں میری بہن میری ماں میری خالہ جہاں بھی رہتے ہو مہربانی کرو وضو کر کے تبرک پکاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد پڑھ کے پیاز کاٹو نہ کہ میں طرف دیکھنا میں دیکھتا ہوں سوال دیکھ لیتا ہوں میں خود کہہ دوں گا آپ سوال لکھو
اچھا سوال ہے, میں گزارش کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ کا حق ہے, پوچھا کرو, آپ کا حق ہے. ہم جو خیرات لے کے پھر رہے ہیں وہ آپ کے پوچھنے پہ زیادہ بانٹ جائیں گے. لیکن ایک مہربانی کیا کرو, کسی کو بھی بلاؤ, اس کو ایک حکمن کہا کرو, تیاری کر کے آ, یہ بھی بتا کیا ہوا تھا صفین میں, خیبر میں, خندق میں, کربلا میں کیا ہوا تھا, تیاری کر کے آ, یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا. بچوں جو جوان بچے بیٹھے ہو نا بیٹا, میں آپ کو بتاتا جو آپ کا بلکہ کوشش کیا کرو, گوگل پہ سرچ کیا کرو, رجت اہم ٹاپک ہے, رجت, رجا, اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. رجت, جب صاحب رجت آئے گا, پتہ ہونا چاہیے نا مومنین کو, سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا. مظہر بھی یہاں ایک جملہ, میں بچوں کو بچے کی طرف واپس آتا ہوں, میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑا ضروری ہے. ٹوبے والے تھک تو نہیں گئے؟ میں مولا خوش رکھے, میں بہت شکریہ. ذرا غور فرمائیے گا, ہم اپنی زندگی کے روزمرہ معمولات میں اپنے مستقبل پہ نگاہ کر کے بیٹھے ہیں. مثلا میں اپنے یہ جو قریب میں تشریف فرما ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں حضور کیا کرتے ہو, فرمائے, انہوں نے فرمایا میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا, تو گھر چلاؤں گا, تو فیسیں دوں گا. بچے کیا پڑھا رہا ہوں, کیوں؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. اچھا سید کیا کرتے ہو؟ عہد کرو میں بھی بنوں گا, میں بھی مولا کو لبیک کہوں گا, میں بھی سپاہی بنوں گا. بندے کہتے ہیں شاہ جی ہم کہاں اور بن سکتے. اٹھوال والو, میں نے جواب سوچا ہے آج آپ کے ذریعے دے جاؤں, لائیو چل رہی ہے, بات بڑی دور تک جائے گی. جی ہم کیسے بن سکتے؟ اگر نہیں بن سکتے اور مولا کو کہو مولا امام بارگاہوں کے دروازے بند کرو. جب ہم بن نہیں سکتے تو بلاتا کیوں ہے؟ بے بہت شکریہ. جب بن نہیں سکتے تو پھر ہم جیسوں کو بلاتا کیوں ہے؟ جواب یہی ملے گا, تو قابل نہیں ہے, بلاتا ہوں بنا دوں. آج کے بعد عہد کر کہ میں نے ہور بننا ہے, میں نے سلمان بننا ہے. خدا کی قسم تو بن سکتا ہے تو بلایا جاتا ہے, تو بن سکتا ہے تو علم اٹھوایا جاتا ہے. بندے کہیں گے شاہ جی علم اٹھانے والا اور کیسے بن سکتے؟ بھائی جو ہاتھ علم پہ مس ہوں وہ ہاتھ مہدی کے قدموں پہ مس ہوں, حرام پہ نہ جائیں, بندہ اور بن جاتا ہے. یہی اتنا سی دیر لگتی ہے. جو ہاتھ مہربانی, جو ہاتھ علم پہ, جو ہاتھ شبیہات پہ مس ہوں وہ ادھر ادھر نہ جائیں, وہ صرف سرکار کے قدموں کو لگے, بندہ اور بن سکتا ہے. جو شکم میں تبرک نیاز ان کا صدقہ جاتا ہے, اس شکم پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے, بندہ اور بن سکتا ہے. کسی کا حق نہ جائے. یہاں اٹھوال والوں ایک چھوٹی سی بات, مطلب بھی مجھے میسیج بہت آتے ہیں میری بیٹیوں کے, میری ماؤں کے, میری بہنوں کے, کہ سید آپ ممبر پہ جاتے ہو, یہ ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے. کبھی بات کرنا, لو جی بات کرنے لگا ہوں, بات ہے کڑوی لیکن ہے حق. کوشش کیا کرو شریعت کے مطابق جو حق بنتا ہے ان کو دیا کرو, کیونکہ جو آج بیٹیوں کا سننا ملتے ہیں کہ ممبر جو آج بیٹیوں کا حق نہیں دیتا, اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. اس سے بڑی بات میں کیا کرو یار. بے بہت شکریہ, بے بہت شکریہ. دیر نہیں لگتی جی, مجھے نہیں پانی پینا, عشق میں پیاس نہیں لگتی ہے. اب فکر ہے, اب کھڑے ہیں, تھوڑا عشق کا سلسلہ چل رہا ہے, اب میں توجہ پیاس پہ چلی جائے تو پھر وہ عشق کمزور ہوتا ہے. کوئی نہیں, بیٹھیں گے آپ سے پانی بھی پئیں گے, نظر اللہ نیازی حسین صدقہ بھی کھائیں گے بادشاہ کا, بیٹھیں گے تھوڑی دیر, پھر آپ سے اجازت مانگیں گے. ابھی ذرا متوجہ ہی رہو, ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں, ابھی تقریر شروع نہیں ہوئے. دیکھو یا تو سوال نہ بھیجتے, پھر سننا تو پڑے گا. بچوں بیٹا میں آپ کو بتا رہا تھا, اپنی ماما کو کہنا, سید کہہ کے گیا تھا پیاس کاٹو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. ڈوئی چلاؤ, نادی علیگن مظہر اللہ جائب, تجدہ اونا لکا فی النوائب, کلو ہم وغب.
आटा गूंदो। अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न हसन लश्करी। हो सकता है कोई हमसाई आ जाए वहां के कहे ओ बीबी ये आजकल क्या शुरू कर दिया, जिस वक्त देखो दुआ दरूद। मेरी बहन मुतमैन चेहरे के साथ कह देना, अगर 2 रुपए की डिस्परीन जिसमें जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं? ठीक है मेरा बच्चा, शाबाश, मेहरबानी। बच्चे बेटा एक बात और भी मामा को याद कराना कि सैयद कह के गए थे कि जब हम दुनिया में आए आते ही हमारे कान में एक बात बार बार करे, ये ना कहे मेरा पुत्र, ना ना ना, ये मेरा जो कहोगे तंग करेंगे, मेरा नहीं, मेरी नहीं, हमारे कान में बचपन से कहना शुरू कर दे मादी की अमानत है। अभी बहुत शुक्रिया यार, अभी बहुत शुक्रिया यार, अभी मेहरबानी, इमाम बहुत शुक्रिया। हज़ूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की अमानत, मेरा तो है ही नहीं, मेरा होता तो मैं पीछे से लाती, पीछे से तो मैं अली लेके आई हूँ। और बेटा मेरी बच्चियाँ, मेरी माएँ, एक छोटी सी चीज़ आपसे और मैं मुखातिब होकर अर्ज़ कर रहा हूँ, कोशिश करो शिया बच्चे बच्चियों को लोरियों में चीज़ों से मत डराओ। वो कुत्ता आ रहा है, वो बिल्ली आ रही है, वो बला आ रही है, ना, गाजी के मुरीद हैं, शेर बनाओ इनको। बात से बात आ ही गई, चलो मैंने कहा पहली दफ़ा मज़र भी मैं अर्ज़ कर जाऊँ, इनको कोशिश करो लोरी में मुलाकात इमाम ज़मान सुनाओ, कोशिश करो मौजज़ात आले मोहम्मद सुनाओ, इनको अब्बास की सिफ़ीन की जंग सुनाओ। वक्त नहीं है वरना सरकार की सिफ़ीन का एक थोड़ा हमला सुनाऊं, लेकिन बस या अली। अच्छा जी, पहला सवाल आपकी तरफ से आए, मैं फिर उधर भी आता हूँ, वो भी बड़े अहम सवाल हैं और जवाब भी जिन्होंने लिखे सलाम है उन पे। कोशिश करो ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करो। 11 इमाम हमारे मौला हैं, आका हैं, बादशाह हैं, लेकिन इमाम ज़माना एक है। हमने उठना इमाम के साथ है। हमें नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, हमें कहा जाएगा महदी के दौर वाले खड़े हो। हाँ ये ज़रूर। अच्छा जी, मेरे पास सवाल है, या अली मदद सैयद मौला अली अलैहिस्सलाम मदद जी, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत कैसे हासिल की जाए? वैसे तो बड़ा तवील जवाब मिलता है, 2 ही जवाब दूंगा। मौला को मान के मौला की मान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कदरदान हो मैं इसलिए मुख्तसर सा जवाब दिया। मौला को मान के मौला की मान, और मेहरबानी हजूर, और कोशिश कर जिस तरह बंदा बंदे का हया करता है, बंदा किसी के सामने कोई गलत हरकत नहीं करता, बंदे कैमरे से डरते हैं। मार्फत हासिल करने का आगाज तब होगा जिस तरह बंदा बंदे का हया करता है। कोशिश कर हर लम्हे मौला का हया कर। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, कैमरे से हमें इतना डर है, कोई हरकत हम नहीं करते, कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। कोशिश कर, ऐनुल्लाह हर चीज देखता है। मेहरबानी, मार्फत कैसे हासिल की जाए? कोशिश कर, हर चीज में असरार छुपे हैं, रोटी के दाने से लेकर सांस तक महसूस कर, ये सब करम इमाम ज़माना है। ये जो फल मिलते हैं इमाम का करम, ये जो रोटी मिलती है इमाम का करम, ये जो सांस मिली है इमाम का करम, ये औलादें मिलती हैं इमाम ज़माना का करम। हमें कोई कुछ नहीं कहता, इमाम ज़माना ऐसे हमारी आज़ादारियाँ चल रही हैं, इमाम ज़माना का करम। बादशाह के एहसान याद कर, करम याद कर, आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ मारिफत होगा। अच्छा, बस एक छोटा सा इसमें जवाब देता हूँ, मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। शाह जी, एक बच्चा अपने बाप से कैसा रवैया रखता है, या एक बाप अपने बच्चे से कैसा रवैया रखता है? यकीनन बाप की ये ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा लाइक बने, मेरा बच्चा नेक बने, मेरा बच्चा कमाल बने, गंदी सोबत में ना बैठे, गलत हरकत ना करे,
کیونکہ شرمندگی ہوگی، بندے کہیں گے اٹھوال کا ہے اور بچہ تے ٹھیک ہی نہیں ہے دا۔ باپ کی خواہش ہوگی اچھا بنے، نیک بنے، لائق بنے، غلط صحبت سے بچے، جو چیز چاہیے میں دوں گا۔ یقین کر امام کی خواہش بھی یہی ہے، نیک بنے، لائق بنے۔ جب میرا ظہور ہو میری جد بھی آئے گی، 11 امام بھی آئیں گے، کل عاشق بھی آئیں گے، بڑی مخلوق میں ساروں کے سامنے تعارف کروں، علی بابا آپ کے سلمان کی کیا بات، حسین بابا آپ کے ہور کی کیا بات، مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ اوئے ہوئے مدر بھائی، معرفت تو بڑا وسیع ٹاپک ہے، کبھی ذہن تیار ہوئے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گزارش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں گا، اس میں بھی معرفت آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس آیا، جب امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ضروری کام کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو کام چھوڑ دیں یا مولا کی طرف جائیں، ذرا اس بارے میں وضاحت کریں۔ کوئی بات نہیں، سوال ہے یار، ہنسنا نہیں، اچھا ہے، کچھ ذہنوں کو چاہیے اور کوئی کسی کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ حضور دیکھو، امام ہوتا ہے ہر دور میں، جو زمانے کا امام ہے وہ محمد علی کی دستار کا وارث ہے، ایسے ہی ہے۔ اور تیرا آنے والا امام پورے تبرکات مصطفیٰ کے لے کے آئے گا۔ حضور مطلب دیکھیے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتا، بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے؟ جانے تو آجو درود کا تحفہ لے محمد کی بارگاہ میں، آجو بچپن کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، ان کو ڈانٹا نہ کرو، خدا کی قسم یہ زمین پہ چلتی پھرتی خدا کی رحمت ہے۔ ہاں یہ بڑے باکمال لوگ ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ایک بات مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتائی تھی، لو جی باتیں کی طویل نہ چلی جائے۔ حضور امام دستار امامت اور رسالت کا وارث ہے۔ محمد کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے سید، یاد کرائیے گا، اللہ کہتا ہے میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اور رک جاؤ۔ اس کا مطلب جس کو محمد کی جو سمجھ آ گئی وہ لبیک کہنے کے قابل ہو گیا۔ نہیں، چند بندے پہنچے، چند نہیں پہنچے۔ حضور ذرا غور فرمائیے گا، محمد کی جو یعنی باپ کی مرضی، جو بچے کو کھلائے، بچے کا حق نہیں باپ کو فرمائش کرے، بچہ اپنے باپ کی استطاعت کے مطابق لبیک کہتا ہے، جی بابا شکر ہے، مل تو گیا نا، جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، بندہ لبیک کے قابل۔ اور یاد رکھنا، لبیک صرف وہی شاہ جی کہہ سکتا ہے۔ نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں نا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ کرے لبیک کی سمجھ آ جائے۔ لبیک کہنے کے قابل صرف وہ ہے جو محمد کی جو لے لے۔ اور یاد رکھنا، لبیک وہی کہہ سکتا ہے جو منت نہ مانے بلکہ حسین کو کہے تیری مرضی تیرا حکم میں نوکر۔ سخت بات کر کے جا رہا ہوں، یہ نہیں ایسے حضور ہم کیا کرتے ہیں، لبیک یا حسین کے پاس لسٹ دیتے ہیں، حسین یہ بھی دینا، مولا یہ کربلا جا کے ہم ہور والا مزاج نہیں لے کے آ رہے، ہم کفن ڈھونڈ رہے ہیں، کفن کہاں سے ملیں گے؟ اور شیعہ بن، عاشق بن، نہ ڈھونڈ کفن وہ ڈھونڈے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ مظہر بندے بعد میں فتویٰ نہ لگائیں، بابا میں مفتی نہیں، میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو، تو شیعہ ہے تو مومن ہے تو عزادار ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں معصوم کا فرمان سنا کے جا رہا ہوں، اتنی بڑا دعویٰ کر گیا، دلیل کے بغیر دعویٰ دور ہے، سنبھالنا۔ معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ جس نے اٹھنا کربلا سے ہو وہ کفن ڈھونڈتا رہے۔
حضور کوشش کر لبیک والا بن، جی حکم لگاؤ اڈ اور لبیک کرنا۔ شاہ جی اس پہ کبھی پھر عرض کروں گا، کافی سارے ٹاپک میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ مظہر بھائی لبیک کہنا ہمارا اس گھر پہ احسان نہیں، محمد کا غدیر میں لفظ مولا دینے کا احسان ہے۔ بندوں نے صرف لفظ مولا مولا کہہ کے نا، مولا کا مطلب یہی ہے مختصر بچوں، مولا کا مطلب یہ ہے کل کا مالک ہے، جیسے رکھے جیسے رکھے جہاں رکھے میں راضی ہوں۔ نہیں میں چلو ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں محمود و ایاز کا۔ بچوں بیٹا شاید آپ نے نہیں پڑھا، بڑوں نے پڑھا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ مظہر بھائی یہ معرفت امام میں بھی شامل ہے، یہ جو عرض کرنے لگا۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنا، ہمیں اس گھر کا غلام رہنا ہے۔ بھی بہت شکریہ جنہوں نے مہربانی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، ان تک بات پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی میں اور آسانی سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے غلام رہنا ہے، اور غلام کی ایک تعریف ہے جس پہ تمام متفق ہیں۔ شاہ جی سنیے گا، غلام کی ایک نقیب ممبر کہتے ہیں غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ میں مختصر سی تعریف، مہربانی توبہ والو، مختصر تعریف عرض کر گیا۔ محمود بادشاہ بچوں خریدنے گیا منڈی سے غلاموں کی، اور فرمائیے گا بیٹھے تھے بکنے کے لیے آنے والے، نام پوچھا کا فلاں، نام پوچھا کا فلاں، نام پوچھا کا فلاں۔ جو ہی ایاز کے پاس گیا، کا نام، کا میں بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے، یہ ہے معرفت، مہربانی حضور، آپ کی کیا بات ہے، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ لو جی لے آیا اپنے پاس، ہر مشورہ اس سے لیتا۔ ایاز بتاؤ میں کیا کروں؟ کہتا ہے میں کون ہوں، میں غلام ہوں، میں کہاں مشورے دے سکتا ہوں، مشیروں سے پوچھ لیجئے، میں مشورے کہاں دوں، میں تو آرڈر پہ ماننے پہ تیار ہوں۔ کہتا تھا میں حکم دیتا ہوں، مجھے مشورہ دے۔ کہتا تھا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بہت شکریہ۔ لو جی اس طرح جب مشورے غلاموں سے لیے جائیں، پھر وزیر مشیر تو تڑپتے ہی ہیں نا، جلتے ہی ہے نا۔ لو جی وہ ہر وقت دیکھو ایاز زبان پہ رہتے اور کوئی ہمارا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا مناسب موقع پہ بتاؤں گا۔ آ گیا مناسب موقع، بھی بہت شکریہ، آ گیا مناسب موقع۔ میں نے 1.5 منٹ میں یہ بات پڑھنی ہے، پھر میں نے یہ شروع کرنا ہے۔ مدر بھی بتا دینا جب تھک جاؤ، یہ نہ ہو۔ اب ویسے جو پہلے والی ماشاءاللہ تھی اور اب والی میں فرق ہے۔ یہ سوال ابھی نقیب ممبر رہ گیا، میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ لو جی آ گیا ایک وقت، کون سا مطلب دیکھیں جی بسم اللہ، میرا سردار، میرا خون، سادات میرے بھائی ہیں، غور فرمائیے گا جی۔ 7 کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں بھیجیں خربوزے جیسے بچوں پھل کی، جس میں پنجابی میں کہتے ہو تو ماں، کوڑ تو ماں، ریت پہ ملتا ہے بچوں۔ یہاں کوئی حکیم ہونا، اس کو کہنا انکل ذرا دکھانا، بیٹا ذرا سا چکھنا، کڑوا زہر ہے۔ ہاں جی اس نے پیٹیوں میں پھل بھیجا، کہا محمود یہ تیرے لیے تحفہ ہے۔ محمود نے اٹھا کے ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ساروں کو بانٹا، کہا کھاؤ۔ سب نے کھا کے، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کڑوا ہے۔ کیسے؟ ایاز میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند، قریب آئے، ایاز یہ کھاؤ۔ کھا گیا۔ وہ دائیں بائیں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل ہے۔ شاہ جی سندھی میں نے سندھ والوں سے لفظ پاگل سمجھا کے بڑی داد لی ہے، حالانکہ مجھے داد شاد کی طلب نہیں ہوتی، لیکن سندھ والوں کو میں نے کہا تمہیں کو پاگل کہے نا پریشان نہ ہونا۔ کہنے لگے سائیں پھر پاگل کا کیا مطلب ہے سائیں؟ میں نے کہا بابا پنجابی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے پہلے پا، ایک ہے گاف لام گل۔ پا کا مطلب ہے پا لینا، گل کا مطلب ہے بات۔ جو حق کو پالے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی 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 حضور رسول اللہ۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد و اجل فرج و آل محمد. پاگل پہ غصہ نہیں ہونا، جو گل کو پالے. کوئی بات نہیں، کوئی کہتے ہیں تو اس لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا تینوں پاگل پاگل کہہ دینے تو آہو یاد ہے نا جی. کہیں ہماری بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے. بڑی قیمتی تحفہ ہے، سنبھالیے گا. اس کو دیا، یہ کھا گیا. میں نے کہا یہ پاگل ہے. اب بادشاہ نے، محمود نے وزیروں، شاہ جی میری طرف دیکھنا، نقیب ممبر میری طرف دیکھنا، وزیروں مشیروں کی موجودگی میں پوچھا ان کو میں نے دیا، انہوں نے تھو کیا، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا کڑوا تو تھا. شیعو سبق ہے تمہارے لیے بہت بڑا. معرفت امام کا آغاز بتانے لگا ہوں، سنبھال لینا، زندگی میں کام آئے گا. میری بچیاں بیٹیاں ذرا سننا بابا، کوئی ریکارڈ کر سکتے ہو ریکارڈ کرو، بار بار سنو، بار بار سنو، بار بار سنو، تاکہ بات ذہن نشین ایسی ہو. کہتا ہے میرا آقا میں ہوں تیرا غلام، کڑوا تو تھا. کہ کھایا کیوں؟ کہ ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز ملتی ہے، ایک دن کڑوی ملی تو تھوک کر دوں. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. مہربانی بیٹا. ہوئے 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 ہوئے. سید یہ ہے معیار غلامی کا، یہ ہے معیار غلامی کا. یار ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز ملتی ہے، ایک دن کڑوی ملی تھو کر دوں. کہ میرے غلام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا بڑا پیغام دے گیا. بچوں بیٹا اس سے جڑا صرف ایک منٹ کا، پھر میں واپس آتا ہوں ان سوالوں پہ، بلکہ ان کا بھی رہ گیا سوال، جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. لو جی کچھ دن تو ٹھیک گزر گئے، پھر وہی جیلس پن، ایاز 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 ایاز. یہ بھی سمجھدار تھا، اس نے جواب نہیں دیا. شاہ جی کافی عرصے بعد جب یہ بہت زیادہ باتیں اس کے خلاف کرنے لگے نا، پھر محمود نے ایک قربانی دینے کا ارادہ کیا، صرف شاید غلامی کا معیار سمجھانے کے لیے. سعد کے ملک کے بادشاہ نے محمود کو کہا ہمارے پاس آؤ. یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ جو وال چاکنگ ہوتی ہے، دیواروں پہ لکھا جاتا ہے غلام ہے مصطفیٰ کے غلام ہے، محمد کے غلام ہے. آج پتہ چلے گا میرے اہل سنت دوست بھی بیٹھے، اللہ کرے اہل تشیع تم بھی اپنے دل کی گریں کھول کے سنو. غلام وہ نہیں ہوتا جس کی اپنی مرضی ہو، جس کی اپنی مرضی ہو. اللہ کرے صرف دیواروں تک یہ محدود نہ ہو. غلام ہیں بلکہ چلتے پھرتے روح زمین پہ کلمہ دو ایسے نظر آئے کہ غیر دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کے غلام ہیں، ان کا محمد کیسا ہوگا. معیاری غلامی یہ ہے. ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی، حضور آئیے. اس نے کہا آپ ساروں کو کہا ایک کام کرو، وزیر مشیر سارے تیار ہو جاؤ. سب نے جانا ہے، لیکن یہ جو کچھ میرے نوکر ہیں ان کو میں حکم دے رہا ہوں خزانے میں جتنا سونا چاندی ہیرے ہیں سارے بھرو بوریوں میں، ساتھ لے کے جاؤں گا. سونا چاندی ہیرے. مظہر بھائی ذرا مجھے بتانا یار، آپ کے مہمان پیچھے والے ناراض بھی نہ ہو جائیں. ہے جی مظہر کہاں ہے؟ چلا گیا. اچھا چلو، یا تو پھر ان کو روکو یا ان سے پوچھو کہ میں کتنا پڑھوں. اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، بے مہربانی. خدا کی قسم مجھے شوق نہیں، یہ درد ہے، یہ درد ہے جو میں اب تک پہنچا رہا ہوں. شوق مجھے تب ہو جب میں وارے اکٹھے کروں. وارہ اکٹھا کرنا ممبر پہ آنے والے کو سوچنا چاہیے ولایت کی توہین ہے. اصل ممبر پہ آنے کا مقصد یہی ہے جو تھوڑے سے پیچھے ہیں ان کو ہمت دلا اور بنا. ان کو بتا عاشق کیسے ہوتے ہیں، ان کو بتا سرکار آنے والے ہیں، ان کو بتا سرکار کے سامنے سرخرو کیسے ہونا ہے، ان کو بتا فضا اس در پہ نوکری کر کے سیلری نہیں لیتی تھی، عاشق تھی. ہائے 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 ہائے. لو جی شاہ جی بس سونا ہیرے چاندی جوہرات بوریوں پہ لدے اور سواریوں پہ سوار ہوئے. این وسط نقیب ممبر این صحرا کے وسط میں محمود نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو. سونا چاندی اٹھوال ٹوبے والوں سارے ہیرے جواہرات زمین پہ پھیل گئے.
अब रालें तो बंदों की गुल में टिपकती है ना, ऐसा माहौल। कहते हैं पता नहीं, अब देखो महमूद क्या हुक्म देता है, इसने कहा मैं हुक्म देता हूँ जिसका जितना जी चाहे ले जाए। एक दूसरे को कहने लगे आओ नस्लें संवरेंगी, उठाओ जितना उठा सकते हो उठाओ। अली वालों की रूह भी थी, उन्होंने इनको कहा अकल करो, नस्लें माल से नहीं अमाल से संवरती हैं। होगी ना फिर वो हैदरी। लो जी, इन्होंने जेबें भरी, टोबे वालों जेबें भरी, पटकों में भरे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए। उसने कहा जितना दिल चाहे ले लो। इन्होंने खूब भरे। पूछा कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा और तो कोई नहीं रह गया, आपका गुलाम रह गया। अय्याज हजूर देखिएगा, साउंड ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, इनका साउंड ठीक है। देखिए मेरी तरफ जी, कोई रह तो नहीं गया? मेरी तरफ देखना हजूर, कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? कहा अय्याज रह गया। अय्याज, मेरे मालिक का बख्त बुलंद, इकबाल बुलंद। अय्याज मैंने हुक्म दिया है ना, सोना हीरा चांदी जवाहरात जितना दिल है उठा लो, तुमने क्यों नहीं उठाया? हाथ बांध के कहते मैं हूँ गुलाम। सुनना जरा, सुनना 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 सुनना, मैं हूँ गुलाम, तू है मेरा मालिक। सोना हीरे वो उठाए जिसका मालिक हीरे जैसा ना हो। हाय हाय, ये है मयार, वे मेहरबानी, वे बहुत शुक्रिया। लो जी, इन्होंने लिखा जी जब इमाम जी बेशक लब्बैक कहते हुए मौला की तरफ जाना है, कोई भी काम छोड़ दो, बल्कि ऐलान करके जा रहा हूं पूरी इल्म की रोशनी में, नमाज भी पढ़ रहे हो तो बुला लिया छोड़ दो, साबित कर देने के लिए तैयार है। जब हुज्जत बुला ले फिर छोड़ दो। मैं बहुत शुक्रिया। लो जी, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला इन्होंने लिखा, मौला क्या मैं अपनी ज़िंदगी में ज़हूर देख पाऊँगा? मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं रास्ते से न भटकूँ और आप अहले बैत के रास्ते पे कायम रहूँ। इंशाअल्लाह सब देखोगे, वक्त करीब है। और उर्फा ने फरमाया, तकी बहजत ने, किसी ने पूछा सरकार तकी बहजत से कि ये बताइए इमाम का ज़हूर, कहने लगा आप तो जवान भी देखेंगे, हालात बन गए, बादशाह आने वाले हैं। इंशाअल्लाह मौला देख पाऊँगा, यकीन होना चाहिए देख पाऊँगा, देखूंगा, लेकिन ये याद रखना जब देखूंगा फिर अपना कोई नहीं। एक दुआ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए लाहौर से, हर जगह बांटता हूँ, लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, सैयद हमारी तरफ से दुआ अहद ज़रूर तकसीम करना। आपके मकतब की हर दुआ कमाल है, लेकिन एक दुआ बाकमाल है, नाम है दुआ अहद। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाया जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ या हुई मेरा बेटा कब्र पे आएगा। घर में मफातुल जनान हो तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो यहाँ से ले लीजिएगा, तर्जुमा साथ लेकर तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या जाते हैं। वो तोहफा है तुम्हारे लिए चल के। लो जी, जो पढ़ते पढ़ते चला गया इमाम कब्र पे आएंगे, आके कहेंगे उठ मैं आ गया। कब्र लिखा है फटेगी, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से तवील गुफ्तगू है, शाजी वक्त नहीं, अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरा बाप कहाँ है जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ गया जो दफनाने आया था, मेरा भाई कहाँ है, मेरा मामू कहाँ है, मेरा नाना ताया चाचे दादे नाने कहाँ चले गए? इमाम फरमाएंगे याद कर, मेरे 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 कर रहे, अगर तेरे होते तो तुझे मैयत न कहते। शाबाश, इन्होंने कहा था ना उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ के चले गए। फरमाएंगे मेरी तरफ देख, असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हो। आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। लो जी, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं रास्ते से न भटकूं। मुझे इस मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, तुम्हें मुझे अंदाजा नहीं हमारा इमाम हमारे लिए कितना दुआ करता है, हमें अंदाजा ही नहीं कितना दुआ करता है। सरकार हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, सिर्फ हमारी कोताही है, हम दुआओं की जद में आना नहीं चाह रहे, हमारी कोताहियां हैं। वो करम फरमाते आजा आजा, जो तेरे कदम मेरे दादे के जिक्र में आए वो हराम पे ना जाए, मेरी दुआ है। भी आपकी क्या बात है, जो तेरी आंखें अलम को देखें वो हराम ना देखें, सरकार की दुआ नहीं तो क्या है।
शाह जी एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ और इसी पे बात का इख्तिताम करते हैं। वैसे तो ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, फिर कभी करेंगे। अलम, मैं बस एक अलम पे 2 जुमले तोहफतन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन इसको अर्ज करने से पहले एक दफ़ा फिर पूछूंगा, थक तो नहीं गए? मिल के दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में पढ़े। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अपने दरूद की बेहतरीन खूबसूरत आपने सदा बुलंद की। कोशिश करें इस दौर की जो ज़रूरत है ज़रा इस अंदाज से भी पढ़ें। क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद या व अज्जिल फ़रजाहुम। मासूम का फरमान है, गैबत की कुतुब में लिखे रखे बेमिंबर, जो गैबत में इतना दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख ना ले। मिल के पढ़ो सरदार की बारगाह में, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। लो जी, अलम पे मैं सिर्फ और सिर्फ मोमिन का मकाम 2 मिनट में आश्कार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोमिन की पहले तारीफ सुन लो फिर मकाम सुन लेना। मोमिन के बारे में मासूम फरमाते हैं, मोमिन सिर्फ बाबसारत नहीं बाबसीरत भी है। खाली किसी चीज़ को देखता नहीं, गौर भी करता है, फिक्र भी करता है। लो जी, बस इतनी सी बात थी जो मैं कर गया। बात अगली ये है, आते ही फ़र्ज़ करो मज़हर भाई ने मुझे घर ले जाने का इरादा किया। घर ले गए मज़हर भाई, कहने लगे सैयद आइए घर चलते हैं। मैं जो ही घर गया मुझे कहने लगे सैयद आइए पहले छत पे चले। मैंने कहा ख़ास चीज़ दिखानी? कहते हैं सरकार वफा की निशानी, और करना तोहफ़ा है, संभालना। मुझे ऊपर ले गए, मैंने देखा माशाल्लाह अलम तो कहीं भी हो, झोपड़ी में क्यों ना हो, खूबसूरत तो होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मुझे ले गए, मुझे कहने लगे शाह जी कैसा है अलम? मैंने कहा हुज़ूर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया, छत पे क्यों लगाया? कहने लगे वफ़ादार की निशानी बुलंद होती। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मार्फत इमाम का एक नुक्ता देके जा रहा हूँ, संभालना ना कि मैं तो देखना, थोड़ी देर पानी नहीं पीना, मैं तब देखना। हज़ूर बड़ी अहम बात है, मैं अहम मोड़ पे ले आया हूँ। देखो ना दाएं बाएं पता ना हो पढ़ने वाले को, फिर पढ़ने वाले का फ़ायदा क्या है? हर जगह निगाह है, संभालिएगा। तो फतन अर्ज़ कर रहा हूँ, बस 1 या 1.5 मिनट और मुझे चाहिए। कहते तो इसको और आधे मिनट में अर्ज़ करता। मैंने कहा ये मज़हर भाई छत पे लगाया? कहने लगे वफ़ादार की निशानियाँ बुलंद होनी चाहिए। मैंने कहा मज़हर भाई एक सवाल का जवाब तो दीजिए। कहने लगे सैयद हुक्म कीजिए। मैंने कहा ये बताइए सरकार अब्बास के हाथ में करबला में यही अलम था? कहने लगे शाह जी ये नहीं था। हजूर इधर आ जाइए, बात सुनिए, इधर से चले जाइए, इधर से चले, कोई बात नहीं, मजबूरी होगी, इधर से आ जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इंसान है, कोई मजबूरी हो सकती है, गुस्सा ना किया करो छोटी छोटी चीज़ों पे, ज़र्फ बड़ा रखा करो। अपने हैं यार, अपने हैं, बाकमाल हैं, अपनों को सीने से लगाओ। क्या फ़ायदा बाद में कब्र में कहोगे काश एक वक्त और मिल जाता। वही खुदा की कसम अली भी नहीं मिलता, अपनों को माफ़ी ना दो। बंदे कहेंगे शाह जी नई बात करके जा रहे हो। भाई बंदा जब मरता है मैयत सामने रखी होती है, शाह जी गवाही दीजिएगा, मैयत सामने रखी होती है, मैयत का वारिस क्या खड़े होकर कहता नहीं इसे माफ़ कर दो? क्यों माफ़ करो? हालांकि अब तो चला गया, अब माफ़ी मंगवानी क्या ज़रूरत? कहने लगे माफ़ करो इसलिए कब्र में होनी है अली से मुलाकात, अली चाहते हैं जो मुझे मिलने आए कम अज़ कम मोमिन माफ़ी। ऐसे है जी मैं तो देखिएगा हजूर, बस ये अलम की एक छोटी सी बात है। अच्छा चलो आप देख रहे हो तो देख लो, मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटा थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले कोई बात नहीं, मज़र में है। बात करूं जी? चलो बैठने वाले तो बैठ ही गए, माशाल्लाह। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया।
بڑا آپ نے حوصلہ افزائی بھی جی بسم اللہ. صاحب و زمان کا سب سے پہلے تو شکریہ ان کا بنتا ہے جنہوں نے ہمیں ملا بٹھایا اور اپنی ذات کے عرفان کے بارے میں بات کرنے کا موقع عطا کیا. جی بہت شکریہ. حضور دیکھیے گا میں گیا مظہر کے گھر، یاد ہے نا؟ مظہر نے کہا سید چھت پہ چلو. میں پوری تقریر کرنا چھوڑ دے کے جا رہا ہوں. میں چاہ کیا رہا تھا، میں کہنا کیا آ رہا تھا اور میں کہہ کے کیا جا رہا ہوں. معرفت امام آپ نے سوالات کیے، مطلب بھی میں نے اس پہ بھی تھوڑا سا شروع کیا لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا. پھر دیکھیں گے سرکار کا جیسے حکم. مجھے چھت پہ لے کے کہنے لگے شاہ جی چھت پہ چلو. میں نے کہا جی کیوں، کوئی خاص چیز دکھانی؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی. بڑی خوبصورت تھی. ہر جگہ میں نے کہا خوبصورت ہوتی ہے، جھونپڑی میں کیوں نہ لگی ہو؟ ہمیں تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے نا، کوئی شک نہیں. تو جی میں نے وہ مظہر بھائی سے ایک سوال کیا، مظہر بھائی علم بڑا خوبصورت لگایا ہے، کیا یہ سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں یہی تھا؟ سنبھالنا یار تحفہ ہے. کہنے لگے شاہ جی یہ نہیں تھا، اس علم کو غازی سے نسبت ہے. سنبھالنا شاہ جی تحفہ ہے، اس علم کو سرکار وفا سے نسبت ہے. لو جی میں نے اتنا مظہر سے پوچھا، مظہر کو کہا میں جب ممبر پہ آؤں میں آپ سے 2 سوال اور کروں گا. شاہ جی کہنے لگا حکم کیجئے، آپ کیجئے سوال. جی میں آیا مظہر سے پوچھنے لگا، مظہر جو آپ نے زیارت کروائی یہ بڑی خوبصورت تھی، ذرا یہ بتاؤ یہ جو علم لگا تھا اس میں 2 چیزیں تھیں اہم، ایک تھا پائپ ایک تھا کپڑا پریرا، یہ 2 چیزیں تھیں. مظہر یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے یہیں اٹھوال کی دکان سے، پائپ کی دکان سے پائپ لیا، کپڑے کی دکان سے کپڑا لیا. تو غازی سے نسبت تو بلند امام زمانہ سرکار عباس کے ذریعے ہمارے دلوں کو اتنا نسبت دینا چاہتے ہیں تاکہ علم کی طرح ہم بھی بلند ہو جائیں. آپ کی کیا بات ہے؟ نسبت کسی چیز کو کمال پہ لے جاتی ہے. کوشش کرو اپنی نسبت پہچانو، کوشش کرو انشاءاللہ باقی امام آپ کی مدد ہماری مدد فرمائیں گے. بس 28 رجب مدینے کے سرداروں کا امت کے مجبور کرنے پر، مہربانی جملوں کے قدردان ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ. سیدہ کے گلشن کے پھول اور کلیاں، ہائے ہائے اللہ اکبر. مظہر میں نے زیادہ طویل نہیں پڑھنا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں چند منٹ ہی عرض کروں گا. جب فہرست تیار ہوئی نا، فہرست اس وقت معاملہ جو بنا مشروف اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں. شریقت الحسین نے پوچھا ہمارا نام، حسین کے مقصد کی بھائیوال، اون و محمد کی ماں. غیرت مند قبیلے کے لوگ باہر اپنے پردہ کے نام نہیں لیتے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. ایمان سے بتاؤ، خدا سلامت رکھے ہماری بیٹی مائیں بہن امام کے ظہور تک کوئی ماں بہن بیٹی دنیا سے کسی کی بھی چلی جائے، اعلان کروا کے کیا کہتے ہیں حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، مظہر فلانے کی بیٹی مر گئی. نام کوئی نہیں لیتا. کسی سے پوچھو یار نام مردوں کے لیں گے عورتوں کے نہیں. پوچھو کیوں نہیں لیتے؟ کہیں گے غیرت مند ہیں. اگر تیری میری اتنی غیرت ہے تو محمد کے گھر کی غیرت کی بھی کوئی غیرت ہے. سرکار وفا کی 32 یا 34 سالہ زندگانی میں آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. ہم بھی مظہر بھی، مجھے بھی پتہ ہے میری ماں کا نام کیا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو ہر بندے کو پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے، مگر غیرت کہتی ہے کہ اماں، ماں، امی. اپنوں کا اتنا ادب ہے تو عباس کی آقا زادیوں کا بھی کوئی ادب ہونا ہے. بہت شکریہ حضور. شریقت الحسین، مقصد کی بھائیوال، علی کی علی بیٹی، اون محمد کی ماں، عباس کی آقا زادی. دیکھا فہرست میں نام نہیں. قریب آئی، حسین بھائی میں نے نہیں جانا. فرماتے ہیں کیوں نہیں جانا؟ شریعت کا معاملہ ہے، پہلے حاکم سے اجازت تو لیجئے، اس کے بغیر ممکن نہیں آپ کا جانا.
शहजादी ने जल्दी जल्दी जाते हुए जो खड़ी थी ना बीबियाँ, उनको देख के कहती हैं, दुआ करना मुझे इजाज़त मिल जाए। अल्लाह अकबर। देखा गैरत का एक बीमार सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातो वस्सलाम बिस्तर पे दराज है। पता है ना, ये बीमार वो नहीं थे, गैरत के बीमार जो दरबार देख आए हैं, सब बैठे हो। शहजादी ने हाकिम को उठाना मुनासिब न समझा। शहजादी पाँव वाली तरफ आके ज़मीन पे बैठ गए, खाक पे लाइनें लगाना शुरू कर दी, साथ गिरिया करना थोड़ी देर गुजरी थी, शहजादी की छोटी शहजादियाँ आईं, शरीकतुल हुसैन की बेटियाँ आईं। बाबा बाबा ज़रा देखिए तो सही अम्मा की हालत क्या है। पीछे बैठ के रो रहे हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। बाबा ज़रा देखिए तो सही। सरकार अब्दुल्ला उठ बैठे, अली की बेटी आप खाक पे क्यों बैठी, इधर आइए ना। शहजादी ने रोते हुए कहा, आज सवाली बन के आई हूँ, आज मैं आपसे सवाल करने आई हूँ। सरकार कहते हुक्म कीजिए अली की बेटी। शहजादी कहती है, हमारे भाई ने अजीम मकसद के लिए जाना है, मदीना छोड़ने हमें इजाज़त दीजिए। सरकार कहते हैं, शहजादी जो चीज़ आपके बाबा ने हक महर में लिखवाई हो कि मेरी बेटी इजाज़त मांगने आए, अब्दुल्ला इजाज़त ज़रूर देना, हक महर में लिखी हो, भला मैं कैसे रोक सकता हूँ, ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। शहजादी की जो पहले वाली गिरिए वाली कैफियत थी, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट में बदली है, जैसे चेहरे पे थोड़ी सी कैफियत बदली। शहजादी जल्दी जल्दी उठी, चादर ततहीर को सर पे ठीक किया, बीबी ने 2 कदम लिए, पीछे से सरकार अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, आकाज़ादी। शहजादी ज़रा बात सुनते जाएं, इतना भरा घर है, आपने लिया कुछ नहीं, इतना आपने लिया कुछ नहीं। शहजादी ने सरकार अब्दुल्ला को देख के कहा, अम्मा की चादर लेके जा रही हूँ, बस दुआ करना अगर मौका मिल गया भाई को कफन। सफ़र शुरू हुआ, छोड़ दिया मैंने सारा मजमून। सफ़र शुरू हुआ, मदीने से निकलते हुए रास्ते में सरकार अब्दुल्ला ने औन मोहम्मद को लिया, साथ अपने सवारियों पर बिठाया, शहजादी के करीब पहुँचे। अली की बेटी आप लेके तो कुछ नहीं गई ना। अली की बेटी, हो सकता है हुसैन को सदके की ज़रूरत पड़ जाए, ये दोनों औन मोहम्मद तो लेते जाए ना। शहजादी ने कहा, अगर सदका बना के दे रहे हो तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, बस मैंने एक जुमला कहना है, बस उसके बाद जनाब पढ़ेंगे हजूर। शहजादी ने पूरे सफ़र में शब आशूर से लेकर शहादत तक चेहरे पे प्यार नहीं किया। सैयद सज्जाद कहते थे, पुफी प्यार तो कर लो, बीबी कहती थी नहीं, सदके को प्यार नहीं किया जाता। बीबी को जब बुलाया गया ना, जब एक शहजादा लेके आए सरकार अब्बास, हाथ मजबूती से तलवार के साथ सीने पे थे। शहजादी कहती है, जाफर तैयार के पोते मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मेरे भाई का